اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بھائی پہلی بات تو یہ کہ میں بہت ہی حقیر سا آدمی ہوں جو میں اس خدمات کو بیان کر سکوں. دنیا جانتی ہے, کوئی آیا ہے کوئی نہیں آیا, کوئی انٹرنیٹ کے تھرو جانتا ہے, کسی نے اپنے بڑوں سے سنا, کسی نہ کسی کے خاندان کا, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے, کوئی ایک شخص تو آیا ہی ہوگا ہر گھر سے, ٹھیک ہے, ہر مومن کے ہر گھر سے, یہ اس کی تعداد کی ایک شخص تو آیا ہی ہوگا. وہ اپنے بچوں کو بتائے گا, اس کے بچے آگے بتائیں گے جب تک وہ خود نہیں آتے. تو ایسا نہیں ہے کہ مشی کے رستے نجف سے سٹارٹ ہوئے تو کربلا تک آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں. کہیں پر بھی چلے گئے ہیں نا آپ, کربلا کی حدود میں آ گئے ہیں یا آپ مولا کے مہمان زوار بن گئے ہیں, تو جو آپ کا کھانے کا دل چاہا, جو آپ کا پینے کا دل چاہا, جہاں رہنے کو دل چاہا, گرمی لگی تو ایک چھوٹے سے کمرے میں 7 اے سی, ٹھیک ہے, اور کسی ایک چیز کا 1 روپیہ نہیں. جب میں بغداد ایئرپورٹ اترا تھا نا, میری جیب میں 1600 پاؤنڈ تھے. میں لنڈن سے آیا ہوں اس لیے میں پاؤنڈ کے, لنڈن سے سعودیہ گیا, سعودیہ سے عمرہ کیا, عمرہ کر کے قطر آیا, قطر سے دبئی آیا. ایک دن کے ٹریول پہ میں یہاں پر آ گیا, ٹائم شارٹ تھا. 1600 پاؤنڈ تھے, اور ابھی بھی میرا بیگ کھول کے دیکھ لیں, اس میں 1600 پاؤنڈ ویسے ہی پڑے ہیں, ویسے ہی پڑے ہیں. اور میں نے 6 ٹائم کھانا کھایا, جو میرا دل کیا میں نے وہ کھایا. الگ الگ جو ہے وہ مشروبات پیے ہیں, دودھ کی سبیلیں, لسیوں کی سبیلیں, جوسز, سپلیش, پتہ نہیں کیا کیا. 1 روپیہ میرا نہیں لگا. رجب بھائی بتائیں, اس راستے میں جو خدمات دیکھ رہے ہیں, کبھی ایسا دل کہا کہ میں نے یہ کھاؤں تو اور وہ چیز سامنے آ گئی ہو؟ پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ ابھی دوست میرے سو رہے ہیں, ڈوگر بھی سو رہا ہے, حیدر بھی سو رہا ہے. کل زمان نے ہمارے ساتھ, میرا دوست ہے زمان, اس نے کل کہا حاجی ٹکے کھانے کو دل کر رہا ہے. اللہ کی قسم آدھے گھنٹے, بھائی کو کہا نا اس نے, آدھے گھنٹے کے بعد روٹی اور اوپر ٹکے آ گئے. میں نے کل رات کو جھوٹے پہ لعنت خدا کی, اس جگہ پہ بیٹھ کے انسان جھوٹ نہیں بول سکتا. میں نا 3-4 میرا خیال ہو گئے تھے, ہمیں کوئی 1.5-2 گھنٹے ہوتے چلتے ہوئے نا, ہمیں 1.5-2 گھنٹے ہو گئے مشی کرتے ہوئے. میں نے حیدر سے کہا, میں کہ یار میرا دال چاول کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے, دال مل جائے, روٹی مل جائے, مولا دال ہی مل جائے. کیا مل رہا تھا؟ شوارمے مل رہے تھے, پیزے مل رہے تھے, پھر یہاں کی وہ جو چیزیں ہیں ملائی کے اوپر بند لگا ہوا, بند کے اوپر ملائی لگی ہوئی, وہ ساری چیزیں مل رہی تھی. فروٹس مل رہے تھے, دال اور روٹی نہیں تھی مل رہی. میں چلا گیا تھا 1200 پہ. وہاں پر موقع میں مطلب فل ہوا تھا, دنیا جہان سے لوگ آ رہے ہیں, نہیں سونے کی جگہ مل رہی تھی. 1200 سے فون آیا بھائی کا بھی اور اس کا دوسرے ہمارے بھائی حضران بھائی کہ ہم لوگ 925 پہ ہیں موقع پہ, یہاں جو جگہ ہے. بھائی 925 کی ہم نے گاڑی کرائی, ظاہر بات ہے پیچھے ہم پیدل نہیں گئے. 1200 سے گاڑی کروائی, یہ میرے ساتھ تھا. 925 پہ ہم پہنچے موقع میں, فجر ہو گئی, 4:30-4:45 کا ٹائم ہو گیا. آگے جاتے ہیں تو ملتا کیا ناشتے میں, فرائی انڈے, دال, اور دال جو میں کھاتا ہوں مونگی مسروں کی دال, ساتھ روٹی. رجب بھائی اس روحانی, آگے سے پیچھے بلایا کہ آ کے تو دال منگی سی, دال کھا لا ہے. ماشاءاللہ. رجب بھائی یہ روحانی جو سفر آپ دیکھ رہے ہیں, زائرین کی اتنی بڑی تعداد میں اتنی محبت اور عقیدے سے خدمت کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہوتا ہے کہ ہمارے جتنی بھی آپ کی, کیونکہ میڈیا سے تعلق ہے, کہ ہمارے اندر ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جتنی یہ خدمت کر رہے ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کریں, ایک دن معین کریں چیلم کے بعد, کہ یہ سارے موقع والے پورا گھر کا سامان, میں موقع میں کام کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے موقع پہ موٹر ہوتا ہے, پھر گھر کا موٹر توڑ پھوڑ کے کہتے ہیں بھائی تو موٹر ظاہرین کے لیے لگے جانا ہے. اپنی گھر کی لگی ہوئی چیزیں, صوفے لگے ہوئے, بیڈ لگے ہوئے, بسترے لگے ہوئے, وہ ادھر جا کے فٹ کرتے ہیں, واشنگ مشین تک یہاں پر لے کے آتے ہیں. یہ ایسی خدمات یہاں پہ کرتے ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. کچھ ایسے قبیلہ ہے کہ وہ بچیوں کا جہیز کا سامان پہلے زائرین امام حسین یوز کریں گے تو پھر ہم اس کو استعمال کریں گے. جبکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو لڑکیاں ہوتی ہیں تو وہ اس کو شوہر کو بھی آتے ہیں کہ میری امی نے ان کو دیا ہے. رجب بھائی یہ تو بہت عشقی منزل ہے. میں فیوچر میں, کیونکہ آپ دوسری مرتبہ, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سے بھی یہی خواہش ہے, مومنین کی بھی اور میری بھی, کیا فیوچر میں رجب بھائی بھی کربلا کے راستے پہ موقف پہ خدمت کریں گے یا موقف لگائیں گے, اس طرح کچھ بھی پلاننگ ہے آپ کی؟ کلپ لیا ولاگ کا جی. ہم اس سے پہلے تھے 925 میں, بہت انہوں نے اچھا کھانا کھلایا, پوری انہوں نے خطہ توضہ کی. اور صرف میری ہی نہیں کہ میں کوئی یوٹیوبر ہوں, عوام جانتی ہے, ایوری سنگل ممبر کوئی بھی آ رہا ہے نا اس رستے میں تو وہ سب کی کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو میں نے وہ دیکھا نا, ماشاءاللہ اتنا بڑا کچن, اتنے بڑے موقع لگے ہوئے ہیں, اور ایک ہال میں 15-16 اے سی لگے ہوئے ہیں. تب میں نے مولا سے دعا کی. دعا تو دل میں پہلے بھی تھی, لیکن کیمرے کے آگے آج میں نے ریکویسٹ کی, میں کہا مولا کبھی تو ہوگا نا, ٹھیک ہے. آپ نے کہا جو ادھر تمنا کر رہا تھا آگے آ رہی تھی, اور آپ نے یہ تمنا کی ہے. میں نے دعا کی ہے کہ مولا اتنا دو کہ میں جو کرتا ہوں نا, تھوڑا بہت جو کرتا ہوں, مجھے بالکل ایسے حقیر لگنے لگ گیا. یہ 15 دن چل رہا ہے, ناشتے چل رہے ہیں, دوپہر کے کھانے, رات کے کھانے, سونے کا انتظام, نہانے کا انتظام, ہر چیز. ایک ہوتا ہے پیسہ خرچ کرنا اور ایک اپنی جسم کو صرف کرنا. اس چیز پہ یہاں پہ پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے, مالکان خود کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس میں مزدور کون ہے اور مالک کون ہے. یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں, میں بیٹھا ہوں 110 میں بیٹھے ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں کویت کا موقع ہے. جی بسم اللہ. السلام. بھائی کوئی نارمل پرسن آ کے یہ دیکھ لے تو کہے گا یہ 5 اسٹار ہوٹل میں آیا ہوں میں, ماشاءاللہ. 15 قسم کے کھانے ہیں, ڈرنکس ہیں, آئس کریمز ہیں, ٹھیک ہے. اور جو مالک ہے وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے.
جو مالک ہے جس نے یہ سارا امپائر چلایا ہوا ہے, جو 4 لاکھ بندے کو ڈیلی کی روٹی کھلا رہا ہے, 4 لاکھ بندے کو ڈیلی کی روٹی, 4000 ٹن چکن آ رہا ہے جس کے بعد, آپ کو پتہ ہی ہے 4000 ٹن چکن آ رہا ہے, ٹھیک ہے, 4 ملین بندے کا 15 دن کے اندر انتظام ہے, 4 ملین بندے کا, یہ ہم وہیں بیٹھے ہوئے, وہی موقع ہے نا, ٹھیک ہے, یہ چیک کریں. تو وہ اب ہم رو پڑے تھے, ہم رو پڑے کہ میرا مالک دے گا نا یار, جتنا دیا ہے اس کے اندر تو ایٹ لیسٹ اگلے سال گلے لگ کے روئے. جی دیکھیں یہ رجب بھائی بہت پیاری باتیں کر رہے ہیں. اس وقت ہم موقف 110 دولت کویت میں, جو کویت کے مومنین ہیں ان کی طرف سے یہاں موقع لگا, علم کی شب ہے. بھائی نے جو بتایا ہے, یہ ہم بتا رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں, یہ بہت کم ہے. اس ساری عشق کو دیکھنے کے لیے آپ خود ادھر آئیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اور یہاں پہ رجب بھائی آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کسی نے کسی سے فرقہ پوچھا ہو یا مذہب پوچھا ہو, کوئی آئی ڈی کارڈ, کوئی پاسپورٹ, کچھ نہیں, کہ تم شیعہ ہو انٹل یا انلیس کچھ. آپ کے اوپر کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے تو آپ کو فوج کا بندہ کو پاسپورٹ مانگ سکتا ہے. کسی کھانے پینے والے کا تو کوئی جواز ہی نہیں, وہ دیکھتے ہی نہیں, شکل ہی نہیں دیکھتے, بس جو آ گیا لو 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 لو. یعنی کربلا کے اس راستے پہ کھلم کھلا دعوت ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے پرچم کے تلے نہ یہاں پہ مذہب کی قید ہے, نہ کسی سے پوچھا جاتا کہ تم کس فرقے سے, کس کنٹری سے ہو. بس جو بھی ان کے موقع میں آ جاتا ہے ان کے لیے بستر اور کھانے کا اہتمام ہوتا ہے. اور میرے مولا حسین کا بھی مقصد یہی ہے, پہلے انسانیت کی پہچان اور اس کے بعد دوسری چیزیں. ماشاءاللہ یہ مولا حسین علیہ السلام کا چیلوں میں امام حسین علیہ السلام ہے. اور فیوچر میں جا کے مجھے یہ معلوم ہے کہ جو بی بی نے وعدہ کیا ہے وہ یہ نہیں کیا کہ صرف دنیا کے شیعہ نے حیدر قرار, بلکہ ہر قوم جو بھی کنٹریز ہیں جو ہیں وہ ساری کنٹریز اپنے کنٹریز کے یہاں پہ موقف لگائے گی انسانیت کی خدمت کے خاطر. رجب بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے جا کے فیوچر جیسے ترکی ہے ان کے پرچم لگے, اور ترکی کنٹری ان کو کر رہی ہے کہ یہاں پہ انسانیت کی خدمت کی جا رہی ہے. آگے جا کے ہر کنٹری کا ادھر موقف ہوگا اور انسانیت کا پیغام جا رہا ہے کہ یہاں مذہب کی کوئی بات نہیں ہو رہی, یہاں پہ کسی کو اس طرح کچھ نہیں ہو رہا. تو آگے جا کے یہ مولا حسین کا جو پیغام ہے وہ انسانیت کا پیغام ہے انشاءاللہ. بابا آپ کے جو والد محترم ہیں ان سے بھی میں کچھ پوچھنا چاہوں گا. السلام علیکم یا علی مدد, پیر مولا علی مدد. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ٹھیک ہے. الحمدللہ. مولا خوش رکھے آپ کو. کی بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے رجب بھائی کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ کربلا آؤں. مولا نے دوسری مرتبہ رجب بھائی کو بھی یہ شرف بخشا ہے کہ اپنے بابا کو لے کر آ رہے ہیں, اور آپ کے لیے بھی یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کربلا آ رہے ہیں. تو یہ بڑا شرف ہے. اپنی آنکھوں سے آپ نے اس سفر پہ کیا دیکھا بابا جی؟ میں نے جو دیکھا ہے نا حسین بادشاہ کے صدقے, ماشاءاللہ ادھر جو بھی آتا ہے نا وہ دل کی مراد لے کے جاتا ہے, واہ 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 واہ, کیا بات, خالی ہاتھ نہیں جاتا ادھر سے. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. یہ حسین بادشاہ کا کرم ہے, جی ماشاءاللہ, اپنی رحمت ہے. جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو حسب ایمان میں رکھے. الہی سلامت رہے. رجب بھائی مولا علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اور ائمہ معصومین کا یہ رہا ہے کہ جتنا ہم نے جو ہے ہمارے پاس ہے لوگ ہم سے اس مطابق نہیں مانگتے, اور جتنا ہم دے سکتے ہیں اس مطابق نہیں مانگتے, اور جتنا ہمارے پاس علم ہے ہم سے پوچھتے نہیں. آج بھی لوگ میرے مولا علی کے روزے پہ جاتے ہیں, وہ چیزیں ان سے مانگتے ہیں جو ہم کلندر پورا کر دیتا ہے, جبکہ کلندر کہتا ہے کہ میں سگے علی ہوں, اور سگے علی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ دنیا کو بھی تبدیل کر لے. تو مولا علی علیہ السلام کا یہ جملہ آج بھی باقی ہے, تو در علی پہ کھڑا ہے تو پھر سلمان کی طرح مانگ. سلمان نے کیا مانگا تھا؟ مولا مجھے زمین اور آسمان کا علم دے, تو علی نے علم بلایا والملایا عطا کیا. علم ملایا والبلایا سلمان اور مولا حسین سے پوچھا گیا کہ کیا ہے, تو مولا حسین نے کہا کہ چچا سلمان کو میرے بابا علی نے جو علم دیا ہے کہ زمین پہ ہاتھ رکھ کے پوری جب سے دنیا خلق ہوئی ہے جب تک یہ غرق ہوگی سارا نظام اس کو پتہ چل جائے گا اس زمین کا. اور پھر آسمان بلایا والملایا, پھر آسمان کا علم یعنی جتنے بھی ستارے چل رہے ہیں آسمان پہ, کہاں بارش ہو رہی ہے, کہاں خشک موسم ہے, یہ علم علی نے, کیونکہ مولا کل کائنات ہے تو سلمان نے مولا کو سمجھا, اس حیثیت سے مانگا. ہم علی علیہ السلام کے روزے پہ آج بھی جو کوفیوں سے مولا کو اعتراض تھا کہ مولا علی علیہ السلام کہتے تھے مجھ سے سلونی قبل ان تفقدونی, میں پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے. آج بھی ظاہرین امام حسین یہ شکایت مولا کی باقی, جب مولا کے پاس سے مولا بیٹا دو, مولا کہتے کسی سید سے دعا کرا دو تجھے بیٹا مل جائے گا, کسی ملنگ سے میرے نام سے دعا کرا دو, میرے نام ہو جائے. مجھ علی سے مجھ حیثیت کے مطابق مانگ. یہی آج بھی میرے مولا حسین کہتے ہیں کہ مولا حسین کہتا ہے تم کیا مانگ رہے ہو, ہور کی طرح قسمت مانگنا, تجھے علیہ السلام نہ کر دو تو پھر کہہ دینا, ہاں نا. ہم کیا مانگتے مولا کے مولا یہ چیزیں ہیں, ظاہری بات ہے نا. بندہ ادھر آ کے تھوڑی سی اس میں بات بڑھاؤں. تو یہ میں کہوں گا کہ یہ میں دوسرا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس جو سادات ہوتی ہے سر آنکھوں پر ان کا احترام ہے. مولا عباس کو مولا حسین نے اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے اور یہ بتا کے رکھا ہے کہ
रसूल का दरवाज़ा था अली इब्न अबी तालिब, कि जब तक तुम अली को ना समझोगे रिसालत समझ में नहीं आएगी। इसी तरह करबला का दरवाज़ा हज़रत अब्बास है। भाई था मौला हुसैन का, मगर ज़िंदगी भर आपने भाई नहीं क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो हमें और आपको बताना चाहता है अगर तुम भाई अब्बास भी बन जाओ तो हुसैन को बाबा और दादा ना बोलना, अल्लाह। क्योंकि ये दर जो है ना सिर्फ गुलामी का है, और उस गुलामी में जो मज़ा है। तो फिर मौला अब्बास ने, आजकल हम अपनी उस दर देखते हैं कि मौला हुसैन से डायरेक्ट रिश्ता जोड़ते हैं कि मौला हुसैन मेरा दादा है, मौला हुसैन मेरा बाबा है। वो कहीं तो अलग बात है, मगर तुम्हारे अंदर दरे अब्बास है। उसने बताया अब्बास भी बन जाओ तो फिर हुसैन को भाई नाना रिश्ता नहीं, गुलामी का रिश्ता होना चाहिए। गुलामी से बड़ी चीज़ नहीं। हाँ जी, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने जी। मौला आपको कबूल करे भाई, आप कुछ कह रहे थे। बस मैं ये कहना चाह रहा कि जिस तरह आपने कहा ना कि मांगो तो उनके ज़र्फ़ के मुताबिक मांगो। मैं जब पहली दफ़ा आया ना करबला, कारवान अकबर का मैं हेड हूँ, तो पहली दफ़ा मैं करबला आया तो मैंने माँ से पूछा अपनी कि माँ मैं क्या मांगूँ, तो उन्होंने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया कि मांगने जा रहे हो, जनाब ज़हरा को उनके बेटे का पुरसा दे के आओ, क्या वो तुम्हें खाली भेजेंगे? बेशक नहीं भेजेंगे। मैं भी यहाँ पे कहना चाहूँगा कि वो लोग पूछते हैं शाकिर भाई, आप कहते हैं कि यहाँ पे मांगा ना जाए, अगर मांगा जाए तो फिर क्या मांगे? तो मैं कह रहा हूँ मेरे मुताबिक एक चीज़ मांगनी चाहिए। मौला हुसैन या मौला अली की कब्र पे जब जाएं तो मौला की कब्र पे जाके आपने एक दुआ मांगनी है। रजब भाई आपको भी हदिया है कि मौला मेरी नस्ल में कभी भी बुग़्ज़ अली पैदा ना हो। वाह 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 वाह। ये तो नबियों के लिए भी नासूर होता है, अगर पता चल जाए कि मेरा बेटा अली का न्याज लंगर नहीं खाता या नाम नहीं लेता, तो ये तो कब्र में भी सुकून नहीं था। बाकी इज्जत भी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है आपके नाम का है। तो मेरी नस्ल में अगर पता चल जाए कि कोई मौला से बुग़्ज़ रखता है, ये मुझे कब्र में भी बेचैन करता है। तो मौला के दर पे ये मांगना कि मेरी नस्ल को पाक रखे और बुग़्ज़ अहल बैत वाला कोई बंदा ना हो। दूसरी आखिरी बात इंशाल्लाह इख्तिमाम करूंगा, आप टाइम ले लिया, थके हुए हैं, पैदल आप चलेंगे रजब भाई, कि मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जब ज़ायरीन इमाम हुसैन जाते हैं ज़ियारतें, मकसद ज़ियारत कुछ और है, उसको भी लोगों तो आपके ज़रिए से पैगाम देना चाहता हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का सवाब जो है वो कब मिलता है? जो रसूल खुदा ने कहा कि या अली आपकी शहादत के बाद ज़ियारत नामे में लिखा जो शख्स ज़ियारत करे और आपकी कब्र की ज़ियारत करके बाहर निकलता है तो वो ऐसा है जैसे अपनी माँ के पेट से निकला हो। तो ये आया उनके लिए भी है जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को चौथा मानता है या मौला अली अलैहिस्सलाम को इमाम नहीं मानता, हाँ, उनके लिए भी ये सवाब है या नहीं? तो हम कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम की जो ज़ियारत का सवाब है या मौला हुसैन की जो ज़ियारत है, एक सा मकसद है। एक मकसद कौन सा है कि हम अलल ऐलान कहते हैं कि हमारे 12 इमाम हैं, तो हमारे बाबा 12 इमाम हैं, तो इमाम हुसैन की बैयत मैंने कब की है या कब करनी है? जब उनकी कब्र पे पहुँचूँ या मौला अली के सामने पहुँचूँ। तो मौला अली अलैहिस्सलाम की गदीर का जो हो गई 18 ज़िलहज पे, जिस दिन मौला अली के रोज़े पे पहुँचा वो दिन मेरे लिए गदीर का है। और मौला के हाँ उस ज़री पे और कुरान पे सीने पे रखे कहें कि या रसूल अल्लाह, आपने कहा था मेरे बाद, आपने कहा था कि मेरे बाद मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें, एक कुरान और अहल बैत, इन दोनों को, हाँ वो गदीर का दिन था। और आपने अली अलैहिस्सलाम की बैयत भी ली थी और आपने कहा कि मेरे बाद कुरान और 12 इमामों के नाम लिए कि जो शख्स मौला अली की ज़ियारत पे जाता है या मौला हुसैन की ज़ियारत पे जाता है उसके ऊपर ये वाजिब है कि वो मकसद ज़ियारत किस तरह पूरा हो गया कि वो मौला अली अलैहिस्सलाम की या मौला हुसैन की ज़री पे हाथ रखे, कुरान सीने पे रखे और फिर ये कहे कि आपने रसूल खुदा फरमाया था ना, न मैंने आज हुसैन को छोड़ा है न मैंने कुरान को छोड़ा है। ये आज भी लोग ज़ियारत के लिए आते हैं पर अली अलैहिस्सलाम को चौथा मानते हैं। और इमाम जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, उनके पाँव में तमाम असहाब और तमाम इंसान उनके पाँव में, मौला रसूल खुदा ने कहा ना मौला हसन हुसैन के लिए कि वो सरदार हैं। तो इमाम हसन हुसैन का नंबर कौन सा है? न पांचवा न छठा, और वो जन्नत में सरदार, और जन्नत में जाएगा कौन? जिसके अमाल अल्लाह और रसूल की उसके मुताबिक। तो ये ताज्जुब है। करबला आए, सारे मनाजिल आपके लिए आसान हो जाएंगे। रजब भाई आपका शुक्रिया, मौला आपकी ज़ियारत कबूल करे। यहाँ पर आने का शुक्रिया। और एट द एंड भाई ने बहुत प्यारी खूबसूरत बातें कही हैं। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि भाई मेरे पास खुद चल के आए हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई फ़िरका वारियत की जो है वो पूछताछ नहीं है। आपको बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं शिया हूँ तभी मैं अरबाइन पे जाऊँगा, मैं शिया हूँ तभी करबला की ज़ियारत पे जाऊँगा। सिर्फ अरबाइन पे ना आएँ, आप वैसे ही आएँ। मौला अब्बास का, मौला हुसैन का, मौला अली का दरवाज़ा खुला, साल के 12 महीने 365 दिन खुला। जब दिल करे इजी वीज़ा लगता है, वीज़ा लगवाएं, आएँ और यहाँ पर आके देखें कि इश्क की इंतहा क्या है। खुश रहें, बाद में। जो जन्नत की ख्वाहिश करता है और जन्नत के सरदार में दुनिया में नहीं जाता है, फिर आखिरत में उस सरदार के सामना कैसे करेगा? पहले दुनिया में तो आए। लगा क्या उसे। थैंक यू। मौके पे 110 माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत। मैं वीडियो तो बना चुका हूँ, रजब भाई के साथ ये वीडियो बनाई है। मौके पे 110 का जिक्र हुआ है तो फिर ये मौके पे 110 आपको दिखाना भी ज़रूरी है। कुवैत वालों का मौके पे माशाल्लाह। शुक्रिया मिकदाद भाई।
विजिट भी करा देते हैं। आखिरी आराम है चेलम की शब पे, उसके बावजूद भी ज़ायरीन के लिए इतना बड़ा न्याज बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या लगे? ठीक है आप? हाँ जी, दुआएं आपकी। अस्सलाम वालेकुम, क्या लगे? ठीक है, सलामत रहे, दुआएं आप। उधर पूछ के दोबारा गया? हाँ जी, दोबारा अपने मौके से अब शुरू कर दिया ना, पैदल चल रहा। हाँ जी, हाँ जी, खा लिया। ये मौके पे 110 जो कहाँ पिज़्ज़ा बना रहे हैं, ये पिज़्ज़ा भी बना रहे हैं और माशाल्लाह केक बना रहे हैं, मज़ेदार केक, हज़ारों की तादाद में केक है माशाल्लाह। फ्रेश केक इधर ही बनाते, पूरी कंपनी लगी हुई है। ये पिज़्ज़ा बना रहे हैं फ्रेश। क्या क्या दिखाऊँ आपको, माशाल्लाह जी। ये रोटियाँ गरम गरम बन रही हैं। 36 करोड़ की सबील शुरुआत में जब लगाई थी, अब ये कितने करोड़ों तक पहुंच गई है मुझे मालूम नहीं है। मशीनें देखें, 24 घंटे चलने वाली मशीन माशाल्लाह। पूरी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं यहाँ पर। क्या है भाईजान, गरम गरम फ्रेश रोटियां बनते जा रही हैं। पिज़्ज़ा मशीनें देखें, एक एक चीज़ के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कीमा, इसका कबाब आपने दौलत कुवैत का 110 अब्दुल्ला रजी का इस मौके का कबाब नहीं खाया, यानी कुछ नहीं खाया आपने? माशाल्लाह। शोरमा, अच्छा माशाल्लाह। ये कुवैत वालों के साथ सऊदी अरब के खतीब के मोमिनीन भी इनके साथ काम कर रहे हैं। हमारे पारा चनार के मिकदाद भाई और उसकी पूरी टीम है। जाकिर भाई माशाल्लाह जी। शोरमा देखे आप, इतनी टेम्परेचर गर्मी का उसके सामने गोश्त को काट के ज़ायरीन को देना मामूली बात नहीं। शोरमा देखिए कितना बड़ा है। ज़ायरीन इमाम हुसैन, ये सामने ज़ायरीन इमाम। कितना खूबसूरत मौक़िफ़ है माशाल्लाह जी। सलामत रहें, सलामत रहें। अल्लाह आप सबको इस रास्ते पर आना नसीब करे और मौक़िफ़ का न्याज़ पे आपका भी नाम लिखा हो कि आप भी आए इधर न्याज़ करें मौला के।